اگلا سوال ہے یوسف القرضاوی کون ہیں؟ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیے، یوسف القرضاوی موجودہ دور کے ان فتنہ پرور علماء میں گزرے ہیں جنہوں نے کھل کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں فتنہ پھیلانے والے علماء میں سے ہوں، جو سمجھنا چاہے سمجھے، یعنی سرکشی والا اسلوب اختیار کرنے والے لوگوں میں، اور عقیدے میں خالص اخوانی. ان کے عقائد کے اندر اخوانیوں کے بالمقابل کچھ خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض سعودی عرب کے علماء بالخصوص شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اگر توبہ نہیں کی تو یہ واجب القتل ہے. واجب القتل ہے یعنی کافر ہے. اس انداز کی چیزیں شیخ مقبل بن ہادی وادعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بڑے علماء نے بھی ذکر کر رکھے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ردود بھی اس کے اوپر موجود ہیں. اس کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو جدید دور میں اس نے اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کیا. جیسے تقارب ادیان کا نظریہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سارے ادیان برابر ہیں یا قریب ہیں. اسی کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. کرسمس پر یا اسی طریقے سے ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے. اس طرح کا عقیدہ ان کا ہے. ایسے ہی غیر محرم اگر اجنبی عورتوں کو ہاتھ لگائے، لمس کرے تو جائز ہے. یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں دوبارہ آ جاتے تو آپ ناٹو کے ہاتھ پر ایگریمنٹ کر لیتے، عہد کر لیتے، ناٹو کے ہاتھ پر عہد کر لیتے. یہاں تک کہا. اور یہاں تک کہا کہ عرب ممالک کے حکام کو جو ووٹ ملتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اس کا فیصد اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بھی آ کر کے انتخاب میں حصہ لے تو وہ بھی ہار جائے گا، وہ بھی ہار جائے گا. یہ عقائد ہیں یوسف قرضاوی کے. تو یوسف قرضاوی نے فلموں کے اندر خواتین کے جانے کو جائز قرار دیا کہ وہ فلموں میں جا سکتی ہیں. ایسے ہی بہت سارے عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی گئی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی انکار سنت بھی ان کے ہاں موجود ہے. تو اس انداز کے غلط عقائد کے حامل ہیں یوسف قرضاوی. یوسف قرضاوی کو کسی بھی صورت میں سننا یا ان کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں ان کو سراہنا یہ جائز نہیں ہے. سوال کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ یقیناً تسلیم نہیں کی جائے گی. کسی بدعتی کی تعریف کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کی جائے گی. لیکن ہم اپنے ان علماء سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں برملا اعلان کریں کہ میں نے غلطی کی تھی، تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. کیونکہ غلطی جس پیمانے پر ہوتی ہے اس کی تلافی بھی اسی پیمانے پر سامنے آنی چاہیے. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. لہذا کسی نے اگر تعریف کی ہے تو یہ تعریف کرنا غلط ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اہل بدعت کی تعریف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.